إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين الموفقين المقبولين الصالحين المصلحين يا رب العالمين يا سميع العليم يا مجيب دعوات المضطرین یا اللہ الہ العالمین۔ حضرات و خواتین، حمد و ثنا کے بعد تحیہ السلام قبول کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے جو دروس ہیں حسب سابق درس تفسیر اور اس کے بعد درس حدیث ہیں۔ جہاں تک تفسیر کا تعلق ہے، ہم سورہ نازعات کی ان آیات کی تفسیر سے فارغ ہونے کے بعد رکے تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکرہا، کہ لوگ آپ کو قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل امین نے مشہور واقعہ جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں اس نے سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کب ہوگی اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، نہ اللہ نے بتایا، لیکن قیامت کی نشانیاں میں بتاؤں گا۔ تو کچھ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور کچھ بے شمار نشانیاں دیگر حدیث میں بیان کی۔ ان متعدد اور بہت زیادہ نشانیوں میں سے جو چھوٹی تھی اکثر ظاہر ہو چکی ہیں اللہ ماشاء اللہ، اور جہاں تک بڑی نشانیوں کا تعلق ہے وہ 10 یا ذرا مزید ان کو علیحدہ بیان کیا جائے تو 10 سے کچھ زیادہ ہیں۔ ان قیامت کی بڑی نشانیوں اور علامات جو قیامت سے پہلے لازماً ظاہر ہوں گی، وقوع پذیر ہوں گی، اہل ایمان کو متنبہ کرنے کے لیے کہ وہ سنبھل جائیں اور تیار رہیں۔ تقویٰ یہی ہے، تقویٰ کے جو بتائے گئے ہیں نقاط تعریف، ان میں سے کیا ہے؟ ایک چوتھی چیز الاستعداد لیوم الرحیل، رفت سفر باندھنے کے لیے، آخرت کی طرف کوچ کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہیں۔ اور چونکہ قیامت سے قبل توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، جس طرح جب آدمی کی روح قبض کا وقت آتا ہے، روح قبض ہونے لگتی ہے، جان کرنی کے عالم میں روح گلے تک پہنچ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کی توبہ قابل قبول نہیں، کیونکہ اب غیب کا مسئلہ نہیں، جو چیزیں غیب کی تھی اب وہ ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح قیامت کی علامات میں سے قبل اس علامت کے آنے کے، یعنی آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، اس سے پہلے تاکہ اہل ایمان جو جہنم سے بچنا چاہیں یا توبہ کرنا چاہیں تو توبہ کے دروازہ بند ہونے سے پہلے کریں۔ ان علامات میں سے پہلی علامات ظہور خلیفۃ اللہ المہدی یا الامام مہدی، جن کا نام صحیح احادیث کی روح سے یا محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ الفاطمی العلوی الہاشمی وغیرہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں گزشتہ ہفتہ جو میں نے باتیں آپ کو بیان کی، آپ کے سامنے رکھی تھیں، وہ یہ تھیں کہ اس سلسلے میں اسلام کے دعوے داروں کے کیا مواقف ہیں۔ ایک موقف کا ذکر کیا تھا کہ جو روافض اور شیعہ کا جو بالکل باطل ہے، عقل و نقل ہر اعتبار سے مردود ہے،
اور دوسرا میرے بھائیوں، آپ لوگوں کی خدمت میں جو موقف بیان کیا گیا تھا وہ اہل سنت کا، اور اہل سنت کا معتدلانہ اس سلسلے کے اندر جو موقف ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے یعنی معاصرین نے، بعد کے متاخرین، بعض لوگوں نے جیسے ابن خلدون وغیرہ ہے، اور اسی طریقے سے بعض مصر کے بعض متاخر اہل علم، انہوں نے شرح سے مہدی کے وجود کا انکار کیا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں بلا دلیل کی ہیں۔ تو اہل سنت کا اس سلسلے میں مبنی برحق اور مدلل مبرہن معتدلانہ موقف یہ ہے کہ قیامت کے ظہور سے قبل، قیامت کے آنے سے پہلے، من جملہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ مہدی کا ظہور۔ اور اس سلسلے میں نے گزشتہ ہفتہ تفصیل میں آپ کو بتایا کہ مہدی کون ہوں گے، کیا ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مہدی سے متعلق، امام مہدی سے متعلق صحیح روایات، خصوصاً صحیحین بخاری اور مسلم کی روایات اور دیگر صحیح روایات جو کتب احادیث میں ہیں، جو معنی کے اعتبار سے تواتر کی حد تک پہنچتے ہیں۔ تواتر جانتے ہیں نا؟ تواتر یعنی اس طرح کی روایات جس کا کوئی بھی ذی ہوش انسان، چاہے مسلمان نہ بھی ہو، جس کو کوئی بھی ذی ہوش انسان بس ہوش و حواس ہوتے ہوئے، بس سلامتی عقل سلیم ہوتے ہوئے ریجیکٹ نہ کر سکے، انکار نہ کر سکے۔ یعنی دنیا کی جو عدلیہ کا نظام میں ہے، وہاں بھی اس طرح کی شہادتیں، روایتیں ہرگز ڈینائی یا ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی، ریفیوز نہیں کی جا سکتی، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے امام مہدی سے متعلق جو روایات ہیں وہ تواتر معنوی کے، لفظی نہیں، تواتر معنوی کی حد تک پہنچتی ہیں، یعنی بات ثبوت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، دینی اعتبار سے تو ہوتا ہے، دنیاوی لاکھ اعتبار سے بھی۔ تو اس سلسلے میں المہدی اگرچہ صراحتاً ایک ہی جگہ غالباً یہ نام آیا ہے، اور نام یہ نہیں بلکہ یہ لقب ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے اس وقت ہدایت یافتہ امام ہوں گے۔ اور نام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، گزشتہ ہفتہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس بندے کا نام میرے نام سے ملتا ہوگا، یعنی محمد یا احمد، اور باپ کا نام میرے باپ جیسا ہوگا، یعنی محمد ابن یا احمد بن عبداللہ۔ تو اس سلسلے میں اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں کا، اہل سنہ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نصب العین اور مشعل راہ بنا کر اسے اس طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی، جس طرح سابقون الاولون انصار مہاجرین اور خلفاء راشدین، اصحاب رسول، الصالحین المصلحین اور تابعین المحسنین نے کیا۔ اور جماعت سے مراد سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، یعنی طریقہ محمدی پر دلائل کی روشنی میں جو دین سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں اور عملاً چلتے ہیں، اور پھر صحابہ کی جماعت کے طور طریقے پر احادیث رسول اور دلائل شرعی کو پرکھتے ہیں اور ان کو دلیل بناتے ہیں، یا اس اعتبار سے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، من مانی نہیں کرتے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اہل سنت کا اس سلسلے میں موقف یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک آدمی اہل بیت رسول سے ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے اس دین کی نصرت اور تائید کرے گا۔ یہ امام 7 یا 8 بعض روایات میں 9 سال تک حکومت زمین میں کریں گے، اور عدل و انصاف سے اور خوشحالی سے زمین بھر جائے گی، جس طرح کہ ان کی آمد سے پہلے شر و فساد اور ظلم اور زیادتی اور باہمی تنازعات اور اختلافات سے بری ہوئی تھی۔ تو ان کے ظہور کے بعد ان کی حکومت اور امامت میں لوگ سارے کے سارے مسلمان متحد ہوں گے، اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور کفر بالکل ہی کیا ہوگا؟ زیر ہوگا اور شکست و ریخت کا شکار۔ اس سلسلے میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بعض روایات کی روشنی میں کہا ہے فتح الباری میں کہ زمین لہلہا اٹھے گی اور آسمان سے باران رحمت اس طرح برسے گی کہ زمین کی خیرات امنڈائیں گی، اور لوگوں میں یہ بندہ بلا شمار کیے، بلا گنے، بے تحاشا حلال مال و دولت
مسلمانوں میں تقسیم کریں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی عبارت البدایہ والنہایہ میں غالباً، اور اسی طرح البدایہ والنہایہ کے بعد جو الفتن والملاحم ہے جس کا تعلق قیامت کے احوال سے ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے۔ تو سنیے ذرا غور سے، فرماتے ہیں فی زمانہ تکون الثمار کثیرہ والزروع غزیرہ۔ اس امام کے زمانے میں، امام سے مراد حاکم، اس امام کے زمانے میں میوہ جات باغوں کے بے شمار ہوں گے، اور کھیت اور کھلیان بڑے گھنے ہوں گے، والمال وافر، مال کی کوئی انتہا نہ ہوگی، والسلطان قاہر، اور حکومت کا کنٹرول اور قبضہ بہت، یعنی ڈسپلن بہت ہی اچھا ہوگا، والدین قائم، اور دین پر مکمل طور پر صحیح طریقے سے عمل ہوگا، والعدو راغم، اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کی ناک خاک آلود ہوگی، والخیر فی ایامہ دائم، جتنی یہ 7-8-9 سال حکومت رہے گی اس میں خیر و برکتی کا بول بالا ہوگا۔ خیر سے مراد یہاں پر مال و دولت اور پیداوار کی فراوانی، خواہ مال مویشی ہوں یا زمین سے غذاؤں کی فراوانی۔ جہاں تک نام اور صفت کا تعلق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس امام کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، اور ان کے باپ کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہی کی طرح، لہذا نام محمد یا احمد بن عبداللہ ہوگا، جن کا یہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت سے، اور پھر الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی ذریت سے، نہ کہ حسین کی ذریت رضی اللہ تعالی عنہ کی سے، جیسے روافض کا خیال ہے۔ اور صفات جو بیان کی گئی ہیں وہ یہ کہ چہرہ بہت سفید اور خوبصورت ہوگا، اور اقنل انف، اجل الجبہہ، پیشانی کشادہ اور خوبصورت ہوگی، اور ناک ذرا کمان نما۔ کہاں سے مہدی کا ظہور ہوگا، اس سلسلے میں جو روایات ہیں ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آگے روایات آ رہی ہیں کہ مہدی کا ظہور مکہ سے مشرق کی طرف سے، ضروری نہیں جزیرہ عرب سے، کہیں بھی ویسٹ سے نہیں بلکہ ایسٹ سے ہوگا۔ اور احادیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث سندن صحیح ہے، بہت سے اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جن میں امام ذہبی رحمہ اللہ بھی ہیں، وہ یہ کہ قیامت کی آمد سے قبل یقتتل عند کنزکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفۃ، تمہارے خزانے کے لیے یا خزانے کے پاس 3 آدمی جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے، اور یہ سب کے سب ایک حاکم اور خلیفہ کے فرزند ہوں گے، پھر یہ خزانہ تینوں میں سے کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا، ثم لا یسیر الی واحد منہم، پھر کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا۔ اور کنز کی تشریح اہل علم نے، ابن کثیر وغیرہ نے، ابن حجر نے یہ کیا ہے کہ کعبہ کا خزانہ، واللہ اعلم۔ ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق، پھر سیاہ جھنڈے نمایاں ہوں گے مشرق کی طرف سے، فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمٌ، پھر وہ مسلمانوں کو اس طرح بے تحاشا قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی جنگ اور ایسی قتال نہیں کی ہوگی۔ ثم ذکر شیئا لا احفظه، حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا جو مجھے یاد نہیں رہا، میں بھول گیا۔ صحابہ بڑے عدل اور امانت دار تھے، 100% جو چیز یاد ہوتی وہی بیان کرتے، نہیں ہوتی اگر شک ہوتا تو اس کے بھی ذکر کرتے، کوئی چیز نہیں یاد ہے تو کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہا ہے۔ آگے جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَذَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، جب تم مہدی کو دیکھو تو تم اس سے بیعت کرو، وَلَوْ حَوًّا عَلَى الثَّلْجِ، اگرچہ تمہیں قرالنگ یا اپنی سرین کے بل برف ہی پر کیا کرتے ہوئے، گھسٹتے ہوئے تمہیں نہ جانا پڑے۔ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اللہ زمین کے حاکم، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف زمین کے نامزد حاکم المہدی ہوں گے۔ تفصیلاً اس کو دیکھا جا سکتا ہے سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب خروج المہدی وغیرہ میں، اور مستدرک حاکم میں اسی طریقے سے، اور اسی طرح اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے امام بخاری اور مسلم کی شروط پر امام ذہبی وغیرہ نے۔ اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب مشہور تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث قوی اور صحیح ہے
देखिए अल-फितन वल मलाहिम अल-बिदाया वन-निहाया में मुहक्कक जो मुहक्कक तबा है, तहकीक शुदा तबा है। इसी तरह इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कंज़ से मुराद जो मैंने जिक्र किया, कंज़ मज़कूर ये काबा का ख़जाना है और मेहदी का ज़हूर जैसे मैं आज कर चुका हूँ। और इसी तरीके से इससे ये भी मालूम होता है कि इससे कबल मेहदी के ज़हूर से कबल दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा शर व फसाद होगा, जिस तरह उनके वफ़ात के बाद दोबारा लौट आएगा। तो यहाँ पर इमाम इब्न कसीर ने चंद बातें जिक्र की हैं इस हदीस की रोशनी में। नंबर 1, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह कहते हैं कि मेहदी मशरिक से ज़ाहिर होगा, ना कि सरदाब सामरा से, जिस तरह राफ़ियों का या शिया का ख्याल है। वो कहते हैं कि एक गार है सामरा में, हकीकतन ये हारून रशीद के ज़माने में आबाद हुआ था ये शहर, जिसका नाम रखा गया था सुर्रा मनरा, जो भी देखे वो खुशी से उछल जाए, इतना वो शहर। तो बाद में बदलते बदलते वो क्या हो गया, सामरा। जिस तरह इस्तांबुल का बेसिकली नाम क्या है, पुराना कुस्तुनतुनिया, और उसके बाद इस्लाम पोल यानी मदीना इस्लाम, शहर इस्लाम, फिर बदलते बदलते इस्तांबुल हो गया या इस्तांबुल। तो इसी तरह ये सुर्रा मनरा नाम है इसका, जिसको सामरा कहा जाता है। खैर, इनका ख्याल रवाफिद का ये है कि वहाँ एक गार में ये हैं महमूद बिन हसन अल-अस्करी, तो वो क़यामत करीम निकलेंगे। ये बात है, अहादीस इसकी तरदीद करते हैं। मुतलक ये है कि इनका मेहदी का ज़हूर मशरिक़ की तरफ से होगा, ना कि जिस तरह रवाफिद का ख्याल है। और आखिरी ज़माने में अहले ईमान इसके ज़हूर का इंतज़ार करेंगे, और जिस तरह ये गार से ज़हूर का इंतज़ार कर रहे हैं कौन, रवाफिद, सामरा इराक़ में एक गार से, तो इमाम नसीर कहते हैं कि ये नौ हिज़ियान, यानी ये एक किस्म की क्या है कि पागलपनी है और हमाकत। या इसी तरह शियों का एक तबका जो कहते हैं जद्दा के करीब एक पहाड़ है रदवा, उसमें पोशीदा है और वहाँ से ज़ाहिर होगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं, देवमालाई कहानियाँ, दास्तान हैं, जिनका हकीकत और दलाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये शख्स पैदा होगा और आखिर ज़माने में और मशरिक़ की तरफ से उन अलामात के साथ ज़ाहिर होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं। जब तक वो दसियों बल्कि सैकड़ों निशानियाँ हैं, जब तक उनमें से एक भी अगर बाकी रहता है तो जो भी दावा करता है मेहदी होने का, वो सरासर झूठ और किज़्ब और हमाकत है। तो अब जो दावा है राफ़िदियों वगैरह शियों का, इसकी कोई भी दलील नहीं, ना किताब सुन्ना, ना माक़ूल सही, और ना ही इस्तिहसान, ना मुख्तसर ये कि ना नक़ल जो कुरान सुन्नत हैं, और ना अक़ल सलीम। इसी तरह इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं वयुअय्यिदु बिनासिम मिन अहलिल मशरिक़ यंसुरूनहु, और मशरिक़ी की तरफ से, लोगों की तरफ से उसको तायीद मिलेगी जो इसकी मदद करेंगे, और फिर इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इक़्तिदार अता करेगा। और ये लोग जो इसके साथ होंगे मेहदी के, इनके झंडे स्याह होंगे, क्योंकि यही रंग है जिस पर एक वक़ार और हैबत पाई जाती है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा स्याह था जिसका नाम उक़ाब था। यहाँ तक कि इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं वल मक़सूद अन महदी अल ममदू अल मऊद बेवजूद फ़ी आखिर ज़मान यकूनु अस्ल ज़हूरी व ख़ुरूजी मिन नाहियत अल मशरिक़, कि आखिरी ज़माने में मेहदी का ज़हूर मशरिक़ से होगा और फिर आखिर ज़माने में होगा, ना कि ये कि वो पहले से मौजूद है। और बैतुल्लाह के पास उसके हाथ पर बैत होगी, ना कि सामरा वगैरह इराक़ में, जैसे कि रवाफ़िद और बातिल फ़िरक़ों का ख्याल है। और तमाम की तमाम अहादीस इसी पर दलालत करती हैं कि हरम के अंदर बैतुल्लाह के पास हजर अस्वद और मकाम इब्राहीमी के दरमियान में लोगों से ये इमाम बैत लेंगे। ये है मुख्तसर इंट्रोडक्शन और तारुफ खलीफतुल्लाह अल-मेहदी का, जो क़यामत की बड़ी अलामतों में से पहली अलामत होंगे। उस वक्त ज़ाहिर होंगे जब जुल्म और ज़्यादती और बेइंसाफ़ी और हराम खुरी की इंतहा होगी। और आइए अब हम जायज़ा लेते हैं उन दलाइल का जो मेहदी के ज़हूर पर क़ब्ल क़यामत अहले सुन्ना वल जमा के दलाइल हैं।
صحیح احادیث جو مہدی کے ظہور پر دلالت کرتی ہیں، ان احادیث میں سے ہم تو حصر نہیں کرتے تمام احادیث کو کہ آپ کے سامنے نقل کریں، بلکہ حقیقتاً ان احادیث میں سے ہم آپ کے سامنے مشتعل خروار چند احادیث ذکر کریں گے۔ ان میں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ یخرج فی آخر امتی المہدی، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، یخرج فی آخر امتی المہدی یسقیہ اللہ الغیث وتخرج الارض نباتها ویعطی المال صحاحا وتکثر الماشیہ وتعظم الامہ یعیش 7 و 8 یعنی حججا، کہ آخر زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اس سے پہلے قحط سالی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ذریعے آسمان سے بارشیں نازل کرے گا اور زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور مال انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ برابر، صحائن کا مطلب یہ بیان کیا ہے علماء حدیث نے کہ برابر عدل و انصاف کے ساتھ مال لوگوں میں تقسیم کریں گے، اور مال مویشی کا بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور امت کی تعداد، امت مسلمہ کی جو سارے مومن ہوں گے، بے ایمان نہیں ہوں گے، تو ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ مسلمان بہت بہتر اپنے تاریخ کے گولڈن دور میں 7 یا 8 سال زندہ رہیں گے، یہ ایک روایت، بعد میں 9 کا بھی ذکر ہے۔ دوسری روایت بھی مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشرکم بالمہدی یبعث علی اختلاف من الناس والزلازل، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں مہدی کی، مہدی کا ظہور، مہدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جائیں گے ایک امام کے طور پر، وہ نبی نہیں ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے، لیکن مسلمانوں کو متحد کر کے ان کی قیادت و امامت کریں گے، کہ ان کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب مسلمان بہت زیادہ بدست و گریباں ہوں گے، مسلمانوں میں بہت زیادہ اختلاف ہوگا، اور زلزلے زمین میں، یعنی زمین ہر طرف زلزلوں سے، ارتھ کوئکنگ جسے کہتے ہیں، ان سے کانپ رہی ہوگی، فَيَمْلَوْ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، ان کے آتے ان کی حکومت میں زمین عدل و انصاف کا گہوارہ ہوگی، بہت زیادہ عدل ہوگا، جیسے کہ ان کے آنے سے پہلے ظلم اور زیادتی کا شکار تھی۔ یرضى عنہ ساکن السماء وساکن الارض، ملائکہ ان کے لیے دعا کریں گے، آسمانوں کے رہنے والے ان کے لیے راضی ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اس ایمان سے، اور زمین کے لوگ راضی ہوں گے کیونکہ کسی قسم کی تنگی اور ظلم نہیں ہوگا۔ یقسم المال صحاء، مال کو برابر تقسیم کریں گے۔ تو ایک شخص نے پوچھا حضرت ابو سعید خدری سے کہ ما صحا، یہ لفظ صحا بار بار آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ قال بالسویہ بین الناس، برابر عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَمْلَأُ اللَّهُ قُلُوبَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم غِنًا، دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ مالدار کر دے گا امت محمدیہ کے دلوں کو، وَيَسَعُهُمْ عَدْلُهُ، اور عدل یہ نہیں کہ کچھ طبقے، کچھ لوگ بڑے، کچھ قریبی لوگوں پر، بلکہ تمام کے تمام، شاہ سے لے کر گدا تک، امیر سے لے کر فقیر تک، امیر سے لے کر فقیر تک، اور مالدار سے لے کر غریب تک، سب کے سب لوگ ان کے عدل و انصاف سے مستفید ہوں گے، حتیٰ کہ اعلان کروایا جائے گا کہ من لہو فی مال حاجہ، کس کو پیسوں کی ضرورت ہے، کس کو مال کی ضرورت ہے، کوئی ہے کسی چیز کا محتاج، فما یقوم من الناس الا رجل، صرف ایک آدمی کھڑا ہوگا، فیقول ایت الصدان، یہ امام مہدی کہیں گے کہ جاؤ جو مال کا اسٹور کیپر ہے یا خادم ہے اس کے پاس جاؤ، فقل لہو ان المہدی یامرک ان تعطینی مالا، کہ مہدی نے حکم دیا ہے کہ تم مجھے مال عطا کرو، فیقول لہو احصو حتی اذا حجرہ وابرزہ، تو وہ خادم کہے گا کہ بھئی مال لو یہاں تک کہ جب بہت زیادہ یہ آدمی مال لے لے گا تو شرمندہ ہوگا لینے پر، کیونکہ انسان حریص ہوتا ہے۔ اب کہے گا کہ کنت عیش امت محمد نفسا، شاید میں سب سے زیادہ لالچی ہوں امت محمد کا آدمی، وہی آدمی جس نے مال طلب کیا تھا، تو اب واپس کرنا چاہے گا، تو اسے جواب ملے گا کہ ہمارے دینے کے بعد واپس نہیں لیا جاتا ہے۔
تو اب یہ شخص جب اس کے پاس گنجائش نہیں رہے گی مال کی کہ تو واپس کرنا چاہے گا، تو اب اس سے مال واپس قبول نہیں کیا جائے گا. اسے کہا جائے گا کہ اِنَّا لَا نَأْخُذُ شَيْئًا آتَيْنَاهُ، دی ہوئی چیز واپس نہیں دیتے. اس طریقے سے 7 8 یا پھر 9 سال گزریں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا خیر فی العیش بعد، اس مہدی کے دور کے ختم ہونے کے بعد زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی خیر نہیں، کیونکہ پھر ظلم اور زیادتی اور معصیت ہر خرابی جو پہلے تھی اس سے بھی بڑھ کر لوٹ آئے گی. یہ کہا کہ ثم لا خیر فی الحیات بعدہ، زندہ رہنے میں اس کے بعد کوئی بھلائی اور خیر نہ ہوگی. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مہدی کی موت کے بعد، امام مہدی کی موت کے بعد شر اور گناہ، فتنے اور فساد برداشت سے زیادہ ہوں گے، بہت بڑے فتنوں کا شکار دوبارہ امت ہوگی. تیسری حدیث یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، مہدی ہم میں سے اہل بیت سے اس کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ایک رات میں اصلاح کرے گا. اور یہ مسند احمد کی روایت ہے اور سندن صحیح ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور تحقیق ہے حافظ احمد محمد شاکر رحمہ اللہ کی. امام ابن کثیر کہتے ہیں یتوب علیہ ویوفقہ ویلحمہ ویرشدہ بعد ان لم یکن کذلک، یعنی اللہ رب العالمین اسے ایک رات میں کیا کرے گا، اسے توفیق دے گا، الہام کرے گا، اس کی توبہ قبول کرے گا، ہدایت دے گا، جو کہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. نمبر 4، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہہ، منی اس کی شرح میں گزشتہ درس میں کر چکا ہوں تفصیلاً کہ اولاد الحسن سے ہوگا. اہل بیت میں چونکہ بنی مطلب اور بنی ہاشم سب شامل ہیں، تو کہا کہ المہدی منی اجل الجبہہ، مہدی میرے خون سے ہوگا، جن کی پیشانی بہت روشن ہوگی، اکنل انف، ناک ذرا مائل ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین، زمین میں عدل و انصاف اس طرح وہ برپا کریں گے جس طرح ان کے آنے سے پہلے ظلم تھا، اور 7 سال تک ان کی حکومت رہے گی. نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میری نسل سے ہوں گے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے. اور یہ حدیث بھی میرے قابل احترام بھائیو سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کی ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں سے ذکر کیا ہے اور صحیح قرار دیا. اور اس کے بعد حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل عیسی ابن مریم، کہ قیام سے پہلے عیسی بن مریم کا آسمان سے نزول ہوگا، فیقول امیرہم المہدی تعال صلی بنا، تو مسلمانوں کے جو امیر حاکم ہوں گے مہدی، وہ حضرت عیسیٰ کو کہیں گے آئیے نماز پڑھائیے ہمیں. فیقول لا، حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی سے افضل ہیں کیونکہ نبی ہیں. ان بعضهم امیر و بعض، کہ یعنی تم میں سے بعض کے امیر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی عزت افزائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عزت دی ہے. اور بعض اہل علم نے اس کی وجہ یہ بیان کی کیونکہ مہدی کے سینے میں قرآن ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے سینے میں انجیل ہوگی، اور قرآن تمام آسمانی کتابوں سے افضل اور تمام آسمانی کتابوں کا امام اور ان کے لیے ناسخ ہے. تو مہدی امامت کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے. نمبر 7، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الذی یصلی عیسی ابن مریم خلفہ، حامی میں سے وہ ہوگا، یعنی امت محمدیہ میں سے اور آل رسول میں سے، جس کے پیچھے عیسی ابن مریم نماز پڑھیں گے. یہ اخبار مہدی میں ہیں، سیوطی نے ذکر کیا اور اسی طریقے سے ابو نعیم اصفہانی نے اخبار مہدی. نمبر 8،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذهبوا اولا تنقضي الدنیا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، یعنی دنیا ختم نہیں ہوگی، یعنی قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ عربوں کے حاکم ایک میرے گھرانے سے ایک آدمی ہوگا، یواتو اسمو اسمی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اور ایک روایت میں یواتو اسمو اسمی و اسم ابی اسم ابی، اس کا نام میرے نام کی طرح یعنی محمد یا احمد، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح یعنی عبداللہ ہوگا۔ اور یہ سند بھی میرے قابل احترام بھائیو، یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، اور یہ بھی سلسلہ صحیحہ جامع صغیر میں امام البانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ اس کے بعد میرے محترم بھائیو چند وہ احادیث جن احادیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیحین میں نقل کیا ہے، اور یہ احادیث امام مہدی سے متعلق ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، اس وقت کو یاد کرو یعنی کتنا وہ بہتر زمانہ ہوگا تمہارے لیے جب ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر تم سب کی امامت جو شخص کرے گا وہ تم میں سے ہوگا، یعنی امت محمدیہ میں سے۔ اور یہ ہے صحیح بخاری کی روایت۔ خیر یہ ساری صحیحین کی اب میں ریفرنس ذکر کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، کیونکہ یہ جو اب روایات میں بیان کر رہا ہوں یہ سب کی سب صحیح ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی ہیں۔ نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق، ہمیشہ حق کے لیے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے میری امت کا ایک طبقہ قتال کرتا رہے گا، جنگ کرتا رہے گا، ظاہرین الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک نمایاں رہیں گے، غالب رہیں گے۔ تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فینزل عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، تو عیسی ابن مریم کا نزول آسمان سے ہوگا قیامت سے قبل، فیقول ابیرہم، انہی کو جو اعلاء کلمۃ الحق کے لیے لڑتے ہیں ان کا امیر کہے گا تعال صلی بنا، آئیے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں گے تعال صلی لنا، آئیے آ کر ہمیں نماز پڑھائیں، فیقول لا، تو عیسی ابن مریم فرمائیں گے نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء، تم ہی آپس میں ایک دوسرے کے امیر و امام ہو، تکرمت اللہ ہذہ الامہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت افزائی ہے اس امت کی۔ نمبر 3، حضرت یہ سلسلہ صحیحین جو ہے اس میں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر امتی خلیفۃ یحصی المال حسیا لا یعدہ عدد، کہ آخر میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال بے حساب بے شمار لوگوں میں کیا کرے گا، انڈیلے گا، تقسیم کرے گا۔ اور ایک راوی حدیث الجرینی وہ کہتے ہیں قلت لابی نضرہ، کہ میں نے ابی نضرہ سے کہا، یہ منظر بن مالک بن قطع البصری ہیں، یہ بھی ثقات قابل اعتماد اونسٹ روات میں سے ہیں، میں نے کہا کہ وہ ابی العلا وغیرہ اطریان انہ عمر بن عبد العزیز، کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہیں؟ فقال لا، ان دونوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ آخر زمانے میں قیامت سے قبل ظاہر ہوں گے۔ یہ احادیث جو تمام کی تمام صحیح میں ہیں، یہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ دو باتوں پر دلالت کرتی ہیں۔ پہلی چیز کہ مہدی کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم کے نزول کے وقت ہوگا آسمان سے، اور مسلمانوں کی عمارت مہدی کے ہاتھ میں ہوگی، اور یہ مہدی انہی میں سے اہل ایمان میں سے ایک آدمی ہوگا۔ نمبر 2 کہ
مسلمانوں کے امیر کا نماز کے وقت نماز میں شریک ہونا، ان کو مسلمانوں کو نماز پڑھنا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت مطالبہ کرنا کہ وہ انہیں نماز پڑھائیں، اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس امیر کے اندر کیا ہوگی؟ صلاحیت امامت کی، امت کی قیادت کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہدایت ملی ہوئی ہوگی۔ اور اگرچہ اس میں ان احادیث میں جو صحیحین کی، بخاری مسلم کی، کہیں صراحتاً لفظ المہدی نہیں ہیں، لیکن چونکہ جو صفات بیان کی گئی ہیں ایک سارے آدمی کے اندر، وہ تمام کی تمام مہدی پر فٹ ہوتی ہیں، جو دوسری صحیح حدیثوں میں ان کا نام آیا ہے کہ مسلمانوں کی اس وقت میں عبادت کریں گے۔ اور سنن اور مسانید وغیرہ میں ایسی روایات آئی ہیں جو صحیحین کی ان روایات کی تفسیر اور وضاحت کرتی ہیں کہ وہ مہدی ہوں گے، کیونکہ اس آدمی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اسے مہدی کہا جائے گا، کیونکہ وہ فرمان رسول وسنت یفسر بعض، بلکہ علماء حدیث کا یہ جو ایک قاعدہ ہے کہ وسنہ یفسر بعضها بعضا، احادیث آپس میں ایک دوسری کی تفسیر ہوتی ہیں، جس طرح قرآنی آیات والقرآن یفسر بعضها بعضا، جس طرح قرآنی آیات آپس میں بعض آیات دیگر بعض کی تفسیر ہوتی ہیں۔ اور اس موضوع پر دیگر جو احادیث دلالت کرتی ہیں، حارث بن ابی اسامہ بن کی حدیث مسند میں، ان کی مسند میں، حارث بن ابی اسامہ کی مسند میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل عیسیٰ بن مریم فیقول امیرہم المہدی، کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے قیامت کے قریب، وہ کہیں گے کہ تم لوگوں کے امیر مہدی ہیں، یہاں صراط کے ساتھ مہدی کا نام آیا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ روایت، یہ امیر مذکور جس کا صحیح مسلم میں ذکر ہے، جس سے عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ تم ہی امامت کرو اور نماز آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں گے، اس کا نام مہدی ہوگا۔ اور مشہور بر صغیر کے عالم اور اپنے زمانے میں جو نواب بھوپال تھے، اور سینکڑوں کتابیں، 400 کے قریب بلکہ کتابیں مقالات وغیرہ لکھے ہیں، اور 250 یا 200 سے زیادہ بڑی کتابیں ہیں۔ صدیق حسن خان بھوپالی، جو علماء سلف میں جن کا کافی اونچا مقام ہے، ان کی ایک کتاب ہے الاذاعہ، اس میں فرماتے ہیں کہ احادیث مہدی، جن میں سے آخر جابر مذکور کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اور اس کے بعد کہتے ہیں لیس فی ذکر مہدی ولیکن لا محمل له ولامثاله من الاحاديث المہدی، کہ اگرچہ مسلم کی حدیث میں صراحتاً لفظ مہدی نہیں، لیکن اس طرح کی حدیث کی دیگر احادیث سے آپ اگر شرح کریں گے تو سوائے اس کے کوئی چارہ ہی نہیں کہ اسے مہدی پر محمول کریں، اور اس سے مراد مہدی ہے، جیسے کہ کئی ایک دیگر صحیح اور مقبول روایات احادیث دلالت کرتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ مہدی سے متعلق جو روایات ہیں وہ معنوی طور پر تواتر کی حد کو پہنچتی ہیں، جس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اور انکار سنت ہے، فالعیاذ باللہ، سنت مانے احادیث کا انکار۔ اس موضوع پر قدیم زمانے سے بہت سی کتابیں مستقل لکھی گئی ہیں، اور چونکہ آپ عربی نہیں پڑھتے ہیں اور ان کتابوں کا غالباً اکثر کا ترجمہ اردو میں نہیں ہوا ہے، انڈیپینڈنٹ علماء حدیث نے ہزار سال پہلے سے اس موضوع پر لکھتے رہے، اور بہت سی کتابیں یہاں بر صغیر ہند و پاک میں کتابیں لکھی گئیں، جو میرے علم کے مطابق جتنی بھی 10-15 اس موضوع پر انڈیپینڈنٹ مہدی کے نام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ عربی زبان میں ہیں، اور یقیناً ہو سکتا ہے بر صغیر میں فارسی اور اسی طرح دیگر زبانیں جو ایشیا کی ترکی وغیرہ، اور اردو میں بھی بعض مستقل اس موضوع پر یقیناً بعض کتابیں ہیں موجود۔ لیکن یہ جو آپ کے سامنے خلاصہ میں لے کر آیا ہوں، کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہ کافی مستند طریقے سے، کیونکہ شیخ یوسف الوابل کی تحقیقی رسالہ ہے، اس کا MA کا مکہ یونیورسٹی کا، جس سے میں نے اس سلسلے میں استفادہ کیا ہے، اور اسی طرح دیگر بعض معاصرین کے جو دروس وغیرہ ہیں، شیخ صالح المغامسی وغیرہ جو طبع کے امام وغیرہ ہیں، ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کر ہم یہ خلاصہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے تھے۔ امید ہے کہ یہ درس آپ کے لیے یقیناً مفید رہا ہوگا، اور اس کی ضرورت بھی تھی کہ کیونکہ 2 سال سے کثرت سے لوگ مجھے سوالات کرتے تھے اس موضوع پر۔ اس کا حل یہی تھا کہ تھوڑا ایک نقطے کا ہر ایک کو سوال کا جواب دیا جائے۔ بہتر ہے کہ اس موضوع پر کسی قدر اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ آپ کے سامنے وضاحت کی جائے اور اس موضوع پر روشنی ڈالی جائے۔ امید ہے کہ کافی ہے۔ آئندہ ہفتے کا ہمارا موضوع رہے گا قیامت کی علامات میں سے دوسری علامت، دجال کا ظہور۔
اور اسے ہم اختصار کے ساتھ انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے. جب ان بڑی علامات قیامت سے فارغ ہوں گے تو شروع کریں گے سورہ عبس کی دوبارہ تفسیر انشاءاللہ العزیز. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.